فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مجاہدین کا وظیفہ مقرر کیا کہ تم لوگوں نے صرف جہاد کرنا ہے. جو اپنا نام لکھوا دیتا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے تو ان کو سالانہ وظیفہ ملتا. جو جہاد کا خرچہ تو بیت المال اٹھاتا, لیکن گھر کا خرچہ بھی مجاہدین کا اسلامی حکومت دیتی. ہر مجاہد کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا کہ یہ شادی شدہ ہے اس کا اتنا ہے, یہ شادی شدہ نہیں اس کا کم. ہمارے ہاں تو جس کے بچے زیادہ ہوں تو اس کو برا کہا جاتا ہے, لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا جس کی زیادہ شادیاں ہوتی, بچے زیادہ ہوتے تو اس کو مال زیادہ دیتے. جس کی شادی کم ہوتی یا بچے نہ ہوتے یا کوارا ہوتا تو اس کو مال کم دیتے کہ بھائی تیرا تو خرچہ نہیں ہے, تو اکیلا ہے. جس کا خاندان زیادہ اس کو مال زیادہ دیا جاتا تھا, جس کا خاندان کم ہوتا اس کو مال کم دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تو جو شادی شدہ ہوتا اس کو ڈبل دیتے, جو کوارا ہوتا اسے آدھا دیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو مجاہدین کے وظائف مقرر کیے اور دوسرا یونٹیں قائم کی. یہ جو آج کل فوج کی جگہ جگہ یونٹیں بنی ہوئی ہیں, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ہم نے علاقے فتح کر کے بڑے دور تک چلے گئے, اگر مجاہدین آگے جاتے ہیں اور پیچھے جو شہر فتح ہوئے ان میں مجاہدین رکتے نہیں ہیں تو پیچھے سے بغاوت کا خطرہ ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بڑا شہر فتح ہوتا تو شہر کے کنارے پر چھاونی بناتے, 4000 مجاہدین وہاں روک دیتے. جو شہر فتح ہوتا تو 4000 مجاہدین کو اس شہر کی حفاظت کے لیے روک دیتے. شہر کے کنارے پر ایک چھاونی بناتے, مجاہدین وہاں رہتے, اپنا کھانا پینا کرتے, جب جہاں ضرورت ہوتی وہاں سے پھر حملہ کرتے. 4000 مجاہدین کو بڑے بڑے شہروں میں روکا تاکہ اگر کوئی بغاوت کرے تو یہ بندے موجود ہوں فوراً کچل دیں. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر شہر میں فوج کا یہ نظام جو جگہ جگہ چھاونیاں ہیں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا. جو فوج کی تنخواہ ہے سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کی کہ اس کا کام صرف لڑنا ہے, جہاد کرنا ہے. بیوی بچوں کا خرچہ اور جہاد میں جو خرچہ ہوگا وہ سارا بیت المال اٹھائے گا. تو یہ ترتیب اتنی عمدہ چلی کہ مجاہدین جب مدینہ سے چلے تو خرچہ لینے پیچھے مدینہ واپس نہ آئے, ضرورت ہی نہیں پڑی. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ 10 سالہ دور میں 2 سپر پاوروں کے ٹکڑے کر دیے. روم سپر پاور تھی, فارس سپر پاور تھی, دونوں مسلمانوں کے ماتحت آ گئی. صحابہ جب چلے, مسلمان جب چلے تو پھر چلتے ہی گئے, واپسی کا رخ نہیں دیکھا کہ پیچھے بیوی بچوں کے پاس واپس جائیں. بعض صحابہ نے بیوی بچے ساتھ رکھے ہوتے تھے, بعض لوگوں نے ساتھ نہیں رکھے ہوتے تھے, لیکن جنہوں نے ساتھ نہیں بھی رکھے وہ پیچھے کو واپس نہیں مڑے. کہاں مدینہ, کہاں بیت المقدس, یہ سارا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا. اور بیت المقدس کوئی ایک دن میں فتح نہیں ہوا, 4 مہینے لڑائی رہی. 4 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن فتح نہ ہو سکا. مسلمان بھی تنگ آ گئے, یہودی بھی تنگ آ گئے. تو یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تم قیامت تک فتح نہیں کر سکتے, ایک بندہ ہے جو فتح کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہوگا. ہم اسے دیکھیں گے تو جنگ بھی نہیں کریں گے, بغیر جنگ کے چابی دے دیں گے, اور جب تک وہ نہیں آتا تو تم لڑتے رہو, فتح نہیں کر سکتے. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے سپہ سالار تھے, ان کو آگے بھیجا. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر تو دوسرا سپہ سالار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, وہ تو مدینہ میں ہیں. تو پھر بیت المقدس سے اس دور میں گھوڑے اونٹوں کا سفر ہوتا تھا. مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا, محاصرہ نہیں توڑا لیکن جنگ روک دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک یہودی قلعہ کے اندر تھے, بیت المقدس کے اندر تھے. چانوں جانب مجاہدین نے, صحابہ کرام نے محاصرہ کیا ہوا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب پیغام بھیجا کہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ آؤ, ہم سپہ سالار کو دیکھیں گے, اگر تورات کی نشانیوں کے مطابق وہی ہوا تو ہم بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں مشورہ لیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا امیر المؤمنین آپ چلے جاؤ,
اگر آپ کے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بغیر جنگ کے فتح دیتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلے اور اپنی جگہ نائب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ اگر آپس میں محبت نہ ہوتی، دشمنی ہوتی تو نائب مقرر کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ 3 مہینے کا سفر جانے کا، 3 مہینے کا سفر واپس آنے کا، واپس آنے تک کیا ہو جائے گا کوئی پتہ نہیں، لیکن اعتماد تھا، دوستی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب امیر المؤمنین مقرر کیا اور وہاں سے چلے بیت المقدس آئے۔ جب تورات کھول کر انہوں نے نشانیاں دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھا، آنا جانا کلام دیکھا، باپ کا نام پوچھا، تو انہوں نے کہا تورات میں لکھا ہے آخری نبی کا یہ امتی بیت المقدس فتح کرے گا۔ انہوں نے بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسلمانوں کو ظلم کرنے سے، مال لوٹنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ 3 دن تک بیت المقدس میں ہم نہیں آئیں گے۔ جو یہودی دیہاتوں سے آ کر قلعہ بند ہو گئے تھے سب کو حکم دیا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، 3 دن تک جیسے تم پہلے رہتے تھے ویسے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، اور تیسرے دن پھر مسلمان فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اذان چھوڑ دی تھی کہ میں اب کیسے اذان دوں، جب اذان دیتا ہوں تو ہچکیاں بند ہو جاتی تھیں، اذان دی نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے اذان دینی بند کر دی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، یہ بھی فتح میں شریک تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بلال، آج بڑا خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم فتح دی، تو چلو نبی کے دور کی ہمیں اذان ہی سنا دو۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو ہچکیوں کے ساتھ روئے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیب بنائی۔ آج کفار کی چال میں آ کر ہم نے نام چینج کر دیے تاکہ مسلمان میں وہ جذبہ نہ رہے۔